والفرقان الحميد. بعد أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. صدق اللہ العظیم. میرے محترم اساتذہ کرام اور ان اساتذہ کرام میں میرے خصوصی استاد محترم پروفیسر ڈاکٹر حسام الدین منصوری صاحب اور تنظیم اساتذہ کے ذمہ داران، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علم اور ادب کی یہ مجلس پڑھے لکھے لوگوں اور پڑھے لکھے حضرات کے سامنے مجھ جیسے ناچیز کو لا کر کے کھڑا کر دیا کہ قرآن کا مطلوب انسان بیان کیا جائے. تو مجھے آپ اپنا اسٹوڈنٹ ہی سمجھیں، کیونکہ سب میرے خیال میں میری عمر سے، میرے تجربے سے زیادہ ہیں. عمر بھی آپ حضرات کی میری عمر سے زیادہ ہے، تجربات بھی آپ حضرات کے میرے تجربے سے زیادہ ہیں. تو اس پوری کائنات کے حوالے سے ہم شروعات کریں گے. جب ہم اس کائنات کے اوپر نظر رکھتے ہیں تو اس کائنات کے اندر دو قسم کے نظریات پائے جاتے ہیں. ایک نظریہ وہ پایا جاتا ہے کہ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ یہ جو دنیا ہے، یہ جو کائنات ہے، بگ بینگ تھیوری کے اعتبار سے وجود میں آئی ہے. اور بعض حضرات، بعض لوگوں کا جو اس دنیا کے اندر رہتے ہیں، بستے ہیں، ان کا خیال یہ ہے کہ یہ جو دنیا ہے بغیر مقصد کے وجود میں نہیں آئی. یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ایک بہت بڑا عظیم دھماکہ ہوا، اس دھماکے کی صورت کے اندر اس دنیا کو وجود بخشا گیا، یہ تھیوری تو بہت ہی تاخیر کے ساتھ بیان کی جاتی ہے. مگر آج سے 1400 سال پہلے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے کی سرزمین پر نبوت کی دعوت لے کر کے اٹھتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بذات خود امی قبائل کی طرف نبی اور رسول بنا کر کے بھیجے جاتے ہیں، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کے اندر سورۃ الانبیاء آیت نمبر 30 کے اندر اس تھیوری کو جو بعد میں پیش کی گئی 1400 سال پہلے، اللہ تبارک و تعالی بیان کرتے ہیں کہ اولم یری الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما. کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا انکار کرتے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا انکار کرتے ہیں، کیا وہ لوگ یہ چیز نہیں دیکھتے کہ ان السماوات والارض کانتا رتقا، کہ زمین اور آسمان ملے ہوئے تھے آپس میں. ان دونوں کو جب یہ آپس میں ملے ہوئے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ففتقناہما، تو ہم نے اس کو کیا کر دیا؟ علیحدہ کر دیا. تو اس آیت سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو تھیوری پیش کرنے والے حضرات ہیں، ان حضرات سے 1400 سال پہلے قرآن مجید کے اندر یہ آیت بیان کر دی گئی. اور اس آیت کو بیان کرنے کے بعد جب یہ پوری دنیا تخلیق میں اور وجود میں آ جاتی ہے تو ہمارے معاشرے کے اندر بہت سارے افراد، بہت سارے نظریات، بہت سارے لوگ اس طریقے کی باتیں کرنے لگتے ہیں کہ یہ جو دنیا ہے فلاں مقصد کے لیے پیدا کی گئی، یہ دنیا ہے فلاں شخصیت کے لیے بنائی گئی، یہ دنیا ہے فلاں کام کے لیے بنائی گئی. جب اس دنیا کو بنانے والی ہستی سے ہم پوچھتے ہیں، جب اس دنیا کو تخلیق کرنے والی ہستی سے ہم پوچھتے ہیں تو اس کی قرآن ہمیں بتاتی ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، یعنی ہم نے اس دنیا جن اور انسان کو صرف اور صرف اپنی عبادت اور اپنی بندگی کے لیے تخلیق کیا ہے.
یہاں پر دو نقطے ہمارے ذہن کے اندر کلیئر ہونے چاہیے کہ یہ جو بگ بینگ تھیوری پیش کر دی جاتی ہے، اس تھیوری کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر 1400 سال پہلے بیان کر دیا تھا۔ اس کے بعد اس کائنات کے تخلیق کا جو سبب بیان کر دیا جاتا ہے، وہ سبب سورہ ذاریات کی اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر بیان کر دیا کہ تم لوگوں کا، آپ حضرات کا اس دنیا کے اندر جتنی بھی مخلوق رہتی ہے، ان مخلوقات کے اندر اگر کوئی افضل ترین مخلوق ہے تو وہ آدم ہے، وہ انسان ہے۔ اس انسان کی عبادت اور انسان کی جو تخلیق کا جو سبب ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور بندگی ہے۔ تو قرآن مجید جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسانیت کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے لے کر کے آئے، اور جو آج کا ہمارا عنوان اور مضمون ہے کہ قرآن کا مطلوب انسان، سب سے پہلے انسان اپنے آپ کو بندہ تصور کرے، اپنے آپ کو عابد تصور کرے، اور عابد کے ساتھ ساتھ صرف عابد تصور کر کے وہ بیٹھ نہ جائے، عابد کے بعد اپنے معبود کو تلاش کرے۔ اس معبود کو تلاش کرنے کے لیے اس کو ادھر ادھر مختلف جگہوں کی ٹھوکریں کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس عابد کو معبود کی تلاش کے لیے اس قرآن مجید کی طرف رجوع کرنا پڑے گا، جس قرآن کو اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر نازل فرمایا۔ تو اہم چیز کیا ہے کہ انسان سب سے پہلے اپنے آپ کو عابد بنائے، اپنے آپ کو ساجد بنائے، عابد اور ساجد بننے کے بعد پھر اپنی معبود اور اپنے مسجود کی تلاش میں لگا رہے، تو یہی انسان اللہ تبارک و تعالیٰ اور قرآن مجید کا مطلوب انسان کہلاتا ہے۔ اور اس حوالے سے قرآن مجید کے اندر ایک آیت بھی ہے، سورہ اعراف کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب انسان کا اوڑھنا بچھونا، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، زندگی کے تمام تر حرکات و سکنات اگر وہ اللہ رب العالمین کے لیے ہو جائے تو وہ انسان قرآن کا مطلوب انسان بن جاتا ہے۔ سورہ اعراف کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ان انسانوں کی جو اللہ تبارک و تعالیٰ اور قرآن مجید کے مطلوب انسان ہوتے ہیں، ان کی ایک وصف بیان کی گئی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اس کا مقصد کیا ہے کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا اگر کسی ہستی کے لیے ہے تو وہ میرا معبود ہے۔ وہ معبود کون ہے؟ جس کو ہم اللہ رب العالمین کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ تو وہ خالق اور مالک جب انسان کے سامنے آ جاتا ہے، جب انسان کے ذہن کے اندر اپنے معبود کی ایک طرف پیدا ہو جاتی ہے، تو پھر وہ انسان جو ہے قرآن کا مطلوب انسان بن جاتا ہے۔ کیونکہ قرآن اس انسان کو چاہتا ہے جو اپنے رب کو پہچانے، دوسری تمام تر پہچانوں کو، دوسری تمام تر تعلقات کو چھوڑ کر کے صرف ایک رشتے کو جوڑے، اور اس رشتے کے ساتھ اگر دوسرے رشتے جوڑتے ہیں تو ان تمام رشتوں کو جوڑتا چلا جائے۔ یہی قرآن کا مطلوب انسان ہے۔ اب ہم اگر غور فکر کریں، سوچیں کہ قرآن کے مطلوب انسان بننے کے لیے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت پیش آتی ہے۔ سب سے پہلے ہمیں یہ کرنا پڑے گا کہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کے اوپر ایمان لانا پڑے گا کہ یہ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب ہے، اور اس کتاب سے پہلے جتنی بھی کتب سماوی ہوں یا غیر سماوی ہوں، ٹھیک ہے، وہ تمام کی تمام کتابیں منسوخ ہو چکی ہیں۔ قرآن سے پہلے تورات، انجیل، زبور، اور ان سے پہلے وید ہیں جن کو ہم ویدک مذہب کہا جاتا ہے، رگ وید، سام وید، یجروید، اتھر وید، اور ان کے علاوہ دوسرے جو مذاہب اور ادیان ہیں، مثال کے طور پر زرتشت مذہب ہے، ان کی ایک کتاب ہے ید اوستا۔
یعنی دنیا کے اندر جتنے بھی مذاہب ہیں اور ان مذاہب کی جتنی بھی کتابیں ہیں، جیسے کنفیوشس مذہب ہے، ان کے اندر ان کی جو کتابیں ہیں، ان کی 5 کتابیں ہیں، ان کو 5 کنگز کہا جاتا ہے۔ ان تمام کتابوں کے حوالے سے ہمارے ذہن کے اندر یہ سوچ ہونی چاہیے کہ یہ تمام کی تمام کتابیں منسوخ ہیں، وہ تمام کی تمام شریعتیں منسوخ ہو چکی ہیں، اور منسوخ اس لیے ہوئی تھی کہ ان کے اندر رد و بدل، تبدیلی اور تحریف کی گئی۔ تو اس کے بعد ہمیں سب سے پہلی چیز، اگر قرآن کا مطلوب انسان بننا ہے تو قرآن مجید کے اوپر ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ ایمان لانا پڑے گا، غیر متردد۔ وہ تردد جو ہمارے ذہنوں کے اندر کبھی کبھار جدید دور کے افکار گھیرے میں لے لیتے ہیں کہ یہ قرآن مجید بھی جو عام انسانوں کی طرح عام کتاب ہے اور دوسری کتابوں کی طرح یہ بھی کتاب ہے، مگر اس طرح نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قرآن مجید نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر نازل فرمائی، اور نازل فرمانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اپنے سر لے لی کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یعنی اس قرآن کو، قرآن نصیحت، کتاب نصیحت اور کتاب ہدایت کو ہم نے نازل کیا ہے، اور نازل کرنے کے بعد ہم اس کو لاوارث طور پر نہیں چھوڑیں گے، مگر اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ہمارے اوپر ہے۔ تو یہ پہلی چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کتاب کے اوپر مضبوط ایمان لانا ہے، اور ایمان لانے کے بعد اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم قرآن کے مطلوب انسان بن جائیں، ایمان لانے کے بعد ہمیں صرف ہاتھ کے اوپر ہاتھ لگا کر کے بیٹھنا نہیں چاہیے، اور اس کتاب کی تلاوت کرنی چاہیے، اس کتاب کو پڑھنا چاہیے۔ یعنی ایمان لانے کے بعد ہمارے اوپر جو دوسری چیز، ہمارے اوپر جو دوسرا فرض عائد ہوتا ہے، تو ہم اس کتاب کو، اس فرمان کو اور اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کو کیا کریں؟ پڑھیں۔ اور پڑھنے کے بعد ایک تیسری چیز ہمارے لیے لازم ہوتی ہے، جب ہم چاہیں کہ ہم قرآن کے مطلوبہ انسان بنیں، تو اس کے بعد ہمارے لیے یہ چیز لازمی آ جاتی ہے کہ قرآن مجید کو سمجھیں۔ قرآن مجید کو سمجھنے کے بعد اس کے اوپر غور اور فکر کریں۔ یہ نہیں کہ ہم نے سمجھ لیا ہمارے لیے کافی ہے، اس کے اندر غور اور فکر کریں کہ ان کے احکامات کے اندر کیا کیا چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے، اور یہ جو کتاب ہے انسانوں کو کیا درس دیتا ہے، کہ یہ تمام تر چیزیں جب ہم اپنے ذہن کے اندر رکھیں گے، ایمان لانے کے بعد تلاوت کریں گے، تلاوت کے بعد سمجھیں اور غور فکر کریں گے، تو تب جا کر کے ہم قرآن مجید کے مطلوب انسان بنیں گے۔ اس کے بعد یہ صرف نہیں ہے کہ غور فکر کریں اور بڑے بڑے اسکالر کہلوائیں اور بڑی بڑی کتابیں لکھ ڈالیں قرآن مجید کے تفاسیر اور قرآن مجید کے حوالے سے، یہ کافی نہیں ہے۔ اس غور فکر اور سمجھنے کے بعد جو دوسرا جو ہمارے اوپر کام عائد ہوتا ہے، ہمارے اوپر جو فرض ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم اس قرآن کو اپنی عملی زندگی کے اندر لائیں۔ سب سے پہلے تو ہم اس قرآن کے اوپر عمل کریں، اور عمل کرنے کے بعد اس قرآن کو اس دنیا کا دستور بنائیں، اس ملک کا دستور بنائیں، اور اس دنیا کے اندر اگر کوئی دستور العمل، لاہ عمل کے طور پر اگر کوئی کتاب کو اختیار کرنا چاہیے تو وہ صرف اور صرف قرآن مجید ہونی چاہیے۔ یعنی قرآن مجید کے اوپر ایمان لانے کے بعد، اس کی تلاوت کے بعد اور اس کو سمجھنے کے اور غور فکر کرنے کے بعد اس کے اوپر عمل کرنا لازمی ہو جاتا ہے۔ اگر عمل نہیں کریں گے تو یہ اوپر والی تینوں چیزیں بے فائدہ ہے، اس کا کوئی مقصد نہیں۔ اس عمل کرنے کے بعد جب ہم اس قرآن کے اوپر عمل کریں گے تو ہماری زندگی یکسر تبدیل ہو جائے گی۔ ہمارا اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، معاملات، اخلاق، کردار، تمام تر چیزیں ہماری کیا ہو جائیں گی؟ تبدیل ہو جائیں گی۔ جب ہماری تمام تر چیزیں تبدیل ہو جائیں گی اور ہم اس قرآن مجید سے یہ درس نصیحت حاصل کریں گے اور درس نصیحت سے اپنی زندگی کو پرسکون بنائیں گے، تو پھر ہمارے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ یہ پرسکون زندگی جو آپ نے حاصل کی ہے قرآن مجید کے اوپر عمل کرنے کے صورت میں، اب اس پرسکون زندگی کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے۔ یعنی قرآن مجید کے اوپر عمل کرنے کے بعد اب اس قرآن کی تعلیم کو عام کیا جائے،
یہ نہیں کہ آپ نے قرآن مجید کو سمجھا، غور و فکر کیا، ایمان لائے اور تلاوت کرتے رہے، اور تلاوت کرنے کے بعد آپ نے عمل کر دیا اور دوسروں تک اس قرآن کو نہیں پہنچایا، تو یہ قرآن کا حق ادا نہیں ہوگا اور قرآن کے مطلوب انسان آپ قطعاً نہیں بن سکتے۔ تو یہ 5 چیزیں ایسی ہیں، ان 5 چیزوں کے اوپر اگر ہم کیا کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں، اور عمل کرنے کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ہماری زندگی جو ہے وہ بالکل تبدیل ہو جائے گی، اور تبدیل ہونے کے بعد ہمیں ہدایت ملنا شروع ہو جائے گی، اور جب ہمیں ہدایت ملنا شروع ہو جائے گی تو وہ ہدایت ہی قرآن کا مطلوبہ ایک عنصر ہے۔ جس انسان کے اندر ہدایت ہے، اور ہدایت یافتہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ اور قرآن کا مطلوب انسان ہے، اور قرآن کے مطلوب انسان بننے کے لیے پھر ایک ایمان کی علامت ہوتی ہے۔ ہم لوگ کہتے ہیں ہدایت بغیر ایمان کے نہیں ملتی، تقوی ہدایت کے بغیر حاصل نہیں ہوتی۔ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ وہ متقی بنے بغیر ایمان کے، قطعاً متقی نہیں بن سکتا۔ متقی ہونے کے لیے سب سے پہلا اسٹیپ ان کو یہ اٹھانا پڑے گا کہ وہ ایمان لائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام تر کتابوں کے اوپر، پھر جا کر کے وہ شخص کیا بنے گا، متقی بنے گا۔ اور ایمان کی علامت اگر میں آپ لوگوں کو مختصر انداز میں بیان کروں کہ ایمان کی علامت 2 چیزیں ہیں۔ اگر 2 چیزیں ہماری زندگی کے اندر موجود ہیں تو ایمان کی علامت، اگر ایمان کی علامت ہمارے اندر موجود ہو گئی تو ہم ہدایت یافتہ، اور ہم ہدایت یافتہ ہو گئے تو ہم قرآن کے مطلوب انسان بن جائیں گے۔ کیونکہ قرآن مجید کے اندر جب میں نے پہلی آیت آپ حضرات کے سامنے تلاوت فرمائی تھی سورہ بقرہ کی، ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ، یعنی یہ کتاب جو ہے متقیوں کے لیے ہدایت ہے، اور وہ ہدایت تب ملے گی جب آپ ایمان لائیں گے، اور ایمان کا مزہ آپ کو تب محسوس ہوگا جب آپ کی زندگی کے اندر 2 چیزیں لازمی ہوں گی۔ وہ 2 چیزیں کون سی ہیں؟ ایک قرآن ہے، اس قرآن کو یعنی ایک نظری پہلو کے اعتبار سے، یعنی قرآن ایمان کی علامتوں میں سے پہلی علامت قرآن ہے۔ اس کے اندر نظریات، اس کے اندر عقائد، اس کے اندر سوچ، اس کے اندر فکر انسان کی سنورتی ہے۔ اگر قرآن مجید اس انسان نے نہیں پڑھا تو اس کا ذہن منتشر، اس کے نظریات منتشر، اس کے عقائد منتشر۔ قرآن ہی انسان کے نظریات کو، عقائد کو نقل ڈالتا ہے، قرآن ہی انسان کی سوچ اور فکر کو ایک راستہ دیتا ہے۔ یعنی سب سے پہلے ایمان کو پرکھنے کے لیے جو انسان، جو شخص، جو فرد، جو معاشرہ اس قرآن کو حیثیت دیتا ہے اور اس قرآن کو اہمیت دیتا ہے تو وہی انسان قرآن کا مطلوب انسان بن جاتا ہے۔ تو صرف قرآن کو نظری طور پر ایمان لانا لازمی اور کافی نہیں ہے۔ اس کے بعد دوسرا جو عنصر ہے، دوسری جو چیز ہے ایمان کی پرکھ کے اعتبار سے، وہ ہے عمل، اور عملی طور پر وہ عمل کی سب سے پہلی منزل وہ نماز ہے۔ یعنی جس شخص کی زندگی کے اندر یہ دونوں چیزیں آ گئی، ایک قرآن اور دوسری نماز، اس نے ہدایت پا لی، اور جس نے ہدایت پا لی اس نے اللہ کو پا لیا، اور جس نے اللہ کو پا لیا وہ انسان قرآن کا مطلوب انسان بن جاتا ہے۔ یعنی جس انسان کی زندگی سے یہ دونوں چیزیں نکال دیں، قرآن بھی نکال دیں، نماز بھی نکال دیں، تو وہ نہ ہدایت یافتہ کہلائے گا اور نہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پا سکتا ہے، اور نہ ہی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور قرآن مجید کا مطلوب انسان بن سکتا ہے۔ اور ہمیں ابھی معلوم ہوا کہ ایمان کے اہم چیزوں میں سے ایک چیز قرآن اور دوسری چیز نماز ہے۔ ان دونوں چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بہت ساری آیات کے اندر کیا کیا ہے، بیان فرمایا ہے۔ قرآن مجید کی ایک آیت ہے سورہ اعراف کی، اس کی تلاوت اور اس کا ترجمہ اور تشریح میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں والذین یمسکون بالکتاب والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاة انا لا نضیع اجر المصلحین، جو لوگ قرآن کے پابند ہوتے ہیں، یمسکون کی معنی آپ پابند بھی کر سکتے ہیں،
آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ یمسکون کے معنی کہ جو کتاب کو تھام لیتے ہیں، مضبوطی سے پکڑ لیتے ہیں. والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ انا لا نضيع اجر المصلحین. یعنی جو لوگ قرآن کے پابند بن جاتے ہیں اور نماز کے پابند ہو جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ایسے نیکوکاروں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے. کہنے کا مقصد کیا ہوا؟ اس آیت سے کیا ہمیں درس ملتا ہے کہ قرآن کی پابندی اور قرآن کو اپنی زندگی کے اندر لانا اور نماز کا عملی ثبوت پیش کرنا قرآن کا مطلوب انسان بن جاتا ہے. یہاں پر صرف یہ نہیں ہے، اس طرح کی بہت ساری آیات قرآن مجید کے اندر ہمیں ملیں گی. اگر ہم قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں تو بہت ساری آیات اس موضوع اس عنوان کے اوپر ہمیں کیا کرے گی ملے گی. ایک آیت میں اور آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں، سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 45. جب آپ 21واں پارہ اسٹارٹ کرتے ہیں پڑھتے ہیں تو اس 21ویں پارے کی اسٹارٹنگ ہی اتل ما اوحی الیک من الکتاب، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز سے بیان فرماتے ہیں اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ. یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قرآن کو پڑھیے، اس قرآن کی تلاوت کیجیے جو آپ کی طرف وحی کے ذریعے نازل کیا جا رہا ہے. واقم الصلاۃ، اور نماز قائم کریں. اور اس کے بعد کیا ہے؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یعنی نماز جو ہے انسان کو بے حیائی اور فحش کاموں سے کیا کرتی ہے؟ روکتی ہے. یعنی نماز اور نماز کا جو اثر ہے وہ پہلا اثر اور وہ چھوٹا اثر کیا ہے؟ وہ انسان کو بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے. اور اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اس سے زیادہ اللہ کی یاد ہے. یعنی یہ تو چھوٹا کام ہے. نماز جب آپ پڑھیں گے، نماز کو جب آپ پابندی کے ساتھ ادا کریں گے تو آپ بے حیائی اور برے کاموں سے آپ دور ہٹیں گے، مگر اس کے ساتھ بڑا جو آپ کو فائدہ ہوگا وہ آپ کو اللہ کی یاد ملے گی. اس سے آپ اللہ کو پالیں گے. جب آپ نے اللہ کو پا لیا تو آپ قرآن کے مطلوب انسان بن جائیں گے. تو یہ قرآن مجید جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر نازل فرمایا، اور اس قرآن مجید کے اندر بہت قسم کے اعمال بیان کیے گئے. اور یہ جو سورت اور آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی سورہ عنکبوت کی کہ نماز اور قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی لازمی طور پر کہا گیا تھا. اب اس قرآن کو کس طریقے سے پڑھا جائے؟ جس طریقے سے ہمارے معاشروں کے اندر قرآن پڑھا جاتا ہے، پڑھایا جاتا ہے، اس طریقے سے پڑھیں یا غور فکر کرنے کے بعد پڑھیں؟ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے اداروں کے اندر، مدارس کے اندر جب دینی طلبہ میں خود مدرسے سے فارغ شدہ ہوں، مدرسے کا پڑھا ہوا ہوں، اور اس کے بعد میں نے کراچی یونیورسٹی سے ماسٹر کیا اور اس کے بعد پی ایچ ڈی کیا. اور میرے پی ایچ ڈی کے جو سپروائزر تھے ڈاکٹر حسام الدین منصوری صاحب، میرے استاد محترم بیٹھے ہوئے. جب ہم بچوں کو مدرسوں میں داخل کرتے ہیں، جب درس نظامی کی وہ کلاسیں شروعات کرتے ہیں تو درس نظامی کی شروعات 5ویں یا تیسری یا چوتھی کلاس کے اندر قرآن مجید پڑھایا جاتا ہے. اور قرآن مجید ہم ان اساتذہ کو دیتے ہیں جو نو وارد ہوتے ہیں مدرسے کی فیلڈ کے اندر، یعنی جن کو کوئی تجربہ نہیں ہوتا، اور اس کو ہم تجربے کے طور پر یہ قرآن مجید جو عظیم کتاب ہے اس ٹیچر کو، اس مدرس کو، اس عالم کو دے دیتے ہیں کہ یہ تجربہ حاصل کرے گا. تجربہ حاصل کرنے کے بعد پھر فقہ پڑھائے گا، پھر حدیث پڑھائے گا، پھر صرف اور نحو پڑھائے گا. یہ ہمارا قرآن مجید کے ساتھ کیا ہے؟ رویہ ہے کہ جب بچے کی ذہنی اپروچ اتنی نہیں ہوتی کہ وہ قرآن کو سمجھ پائے، اس لائف کے اندر ہم بچے کو قرآن مجید کا ترجمہ تفسیر پڑھا دیتے ہیں. اور آگے جا کر کے جب اس کی عقل پروان چڑھتی ہے اس وقت وہ فقہ بھی پڑھ رہا ہوتا ہے اور حدیث بھی پڑھ رہا ہوتا ہے، اور قرآن مجید وہ اس نے بچے اور بچگانہ حرکت کرتے ہوئے اس قرآن کو کیا کر لیتا ہے؟ پڑھ لیتا ہے. اور ان کی کتابیں ایسی ہوتی ہیں وہ ہمارے دماغ اور ہمارے عقل سے اوپر گزر جاتی ہیں. تو قرآن مجید ہمیں کیا فرماتا ہے؟ الذین آتیناہم الکتاب یتلون حق تلاوتہ، یعنی جن کو ہم نے کیا کیا ہے؟ کتاب دی ہے، جن کو کتاب ہدایت دی ہے، تو وہ اس قرآن کو اس طریقے سے پڑھتے ہیں کہ جس طریقے سے اس کی تلاوت کا حق ہے.
جس طرح اس کی تلاوت کا حق ہے۔ قرآن مجید سورہ بقرہ آیت نمبر 121 کے اندر میں دوبارہ سے یہ آیت آپ کے حضرات کے سامنے پڑھتا ہوں تاکہ اگر کوئی اس کو نوٹ کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین آتیناہم الکتاب یتلون حق تلاوتہ، جن کو ہم قرآن دیتے ہیں تو وہ اس قرآن کو اس طریقے سے پڑھتے ہیں جس طریقے سے اس قرآن کو پڑھنے کا حق ہے۔ اور جس طریقے سے ہمیں آیت دوسری بھی ملتی ہے قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر اس طریقے سے ایمان لائیں جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس طریقے سے ڈریں جس طریقے سے اس سے ڈرنے کا حق ہے، حق تقاتی۔ یہاں پر کیا ہے؟ حق تلاوت ہی، یعنی قرآن کے تلاوت کا اگر حق ادا کر دیا جائے گا تو ہم قرآن مجید کے مطلوب انسان بن جائیں گے۔ اگر ہم قرآن مجید کو اسی طریقے سے، جو ماہر القادری صاحب جو شاعر گزرے ہیں انہوں نے شاعری کہی، آپ حضرات کو خاص طور پر یہ ماہر القادری کی شاعری ہمارے تنظیمی اور تحریکی بھائیوں کو زیادہ یاد ہوتی ہے، بیان کرنے کی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ اگر ہم اس قرآن کو اس طوطے کی طرح رٹیں گے پڑھیں گے تو نہ اس کا ہمیں کوئی فائدہ ہوگا نہ اس کا ہمیں کیا اجر اور ثواب ملے گا، مگر اگر ہم قرآن مجید کے اوپر حق تلاوت ہی کرتے ہوئے اور اس کو صحیح طریقے سے پڑھیں گے تو ہماری زندگی بھی تبدیل ہو جائے گی، ہمارا معاشرہ بھی تبدیل ہو جائے گا اور اس معاشرے کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے وہ کام شروع ہو جائے گا۔ اور آپ حضرات کو پتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین قرآن مجید کو سمجھنے کے بعد آگے قرآن مجید کو یاد کرتے تھے، حفظ کرتے تھے۔ سورہ بقرہ کے حوالے سے غالباً حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ملتی ہے، اگر میں غلطی نہ کروں تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جب تک اس قرآن کو سمجھتے نہیں تھے، سمجھنے کے بعد عمل نہیں کرتے تھے، آگے نہیں بڑھتے تھے۔ تو اس قرآن کو اس کے تلاوت کے حق کے اعتبار سے اگر ہم پڑھیں گے تو ہماری زندگی تبدیل ہو جائے گی، اور تبدیل ہونے کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ہی ارشاد فرماتے ہیں سورہ انفال کے اندر انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم، یعنی جو لوگ ایمان لاتے ہیں اگر ان کے سامنے قرآن مجید پڑھا جاتا ہے، قرآن مجید کو بیان کر دیا جاتا ہے تو ان کے دل جو ہے لرز اٹھتے ہیں، ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں۔ اگر ہمارا حال یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت کے وقت، قرآن کے احکامات سننے کے وقت ہمارا دل دماغ لرز اٹھے اور ہمارے دل اور دماغ کے اوپر قرآن مجید اثر چھوڑے تو ہم سمجھیں کہ ہم پکے مومن ہیں اور قرآن کے مطلوب انسان ہیں۔ اگر ہم صرف قرآن حضرات کی اچھی اچھی قراتیں کو سنیں اور سننے کے بعد گردن ہلانے کے بعد چلے جائیں اور اس کے بعد ہماری زندگی کے اندر رتی برابر بھی تبدیلی نہ آئے تو اس قرآن کے حوالے سے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فرقان کے اندر آیت نازل فرمائی، اور وہ آیت جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ کی عکاس ہے۔ قیامت کے دن پیغمبر، ہم تو کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے سفارش کریں گے، شفیع بنے گا، الحمدللہ ہم تمام مسلمانوں کو اس بات کے اوپر یقین ہے، بھروسہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری شفاعت کریں گے، سفارش کریں گے، مگر اس کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کی اس آیت کو بھی مت بھولیں کہ وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، یعنی قیامت والے دن رسول پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں گے کہ اے پروردگار یہ وہ میری امت ہے جس نے قرآن کو پیٹھ پہ پھینک دیا تھا، یعنی قرآن کو چھوڑ دیا تھا، عملی طور پر اس کے اوپر عمل ہی نہیں کرتے، نظام اس کا قبول ہی نہیں کرتے۔ جب کوئی انسان فوت ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے، اس وقت قرآن مجید کو یاد کرتے ہیں اور قرآن مجید کو پڑھتے ہیں، ورنہ عمل کے حوالے سے اس قرآن کو عملی جامہ نہیں پہناتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قرآن مجید کے اندر ان آیات کو بیان فرمایا، اگر ہم قرآن کے مطلوب انسان بن جائیں تو اپنی زندگی کے اندر یہ دونوں چیزیں میں لازمی قرار دے دیں، ایک قرآن اور ایک نماز۔ قرآن کے حوالے سے تو میں نے آپ حضرات کے سامنے یہ آیت بیان فرما دی سورہ فرقان کی، اور نماز کے حوالے سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث بھی ہیں، قرآن بھی ہے۔ اور قرآن مجید کے اندر جب ہم سورہ ماعون پڑھتے ہیں تو اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما
فرماتے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ۔ ادھر قرآن اللہ کا پیغمبر قیامت والے دن کہیں گے کہ پروردگار یہ وہ میری امت ہے جس نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ اور یہاں پر سورہ معون کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ نماز تو پڑھتے ہیں سستی کاہلی، یا تو پڑھتے نہیں، اگر پڑھتے تو سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں، تو ایسے نمازیوں کے لیے قرآن مجید کہتا ہے کہ ایسے نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے، بربادی ہے، ویل ہے۔ اور آپ لوگ پڑھتے ہیں قرآن مجید سورہ دہر کے اندر جب جنتی اور جہنمیوں کا آپس میں مکالمہ ہوگا، بات چیت ہوگی، تو جنتی جہنمیوں سے پوچھیں گے کہ تم لوگ یہاں کیوں آئے، تمہیں جہنم میں کیا چیز لے گئی؟ قالوا لم نکن من المصلین، کہیں گے ہم نمازی نہیں تھے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، اور ہم لوگوں نے نماز کو اتنی اہمیت اپنی زندگی میں نہیں دی، تمام تر معاملات ہم کرتے ہیں، مگر افسوس کے ساتھ ہم یہ کہنے کے میں ضرورت کروں گا کہ ہمارے جو تحریکی بھائی ہیں اور تحریکی پروگرامات ہوتے رہتے ہیں اور وہاں اذان ہوتی رہتی ہے، نماز بعد میں پڑھیں گے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ ذمہ دار حضرات ہیں، تو ہمیں اگر نماز کی پابندی جب اذان ہو تو سارے کام ہم چھوڑ دیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے یہ چیز آتی ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، اور روایتوں کے اندر بھی ملتا ہے کہ جب اللہ اکبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کان تک پہنچتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سارے کام چھوڑ کر کے نماز کی تیاری کر لیتے تھے، اور جب ہم اذان سنتے کہتے ابھی 5 منٹ ہے، ابھی 10 منٹ ہے، ابھی اذان ہوئی، ابھی ٹائم ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اور قرآن مجید کی جب ہم مطلوبہ انسان بننا چاہتے ہیں تو ہمارے لیے یہ دونوں چیزیں لازمی ہے۔ ان دونوں چیزوں کو اگر ہم مضبوطی سے تھام لیں گے تو ہم قرآن کے مطلوب انسان بن جائیں گے، اور اس نماز کو اپنی زندگی کے اندر اہم بنائیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے۔ اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد میں اپنی گفتگو کو ختم کروں گا کہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ چیز بیان کی جاتی ہے نا، اگر اللہ نے یہ پوچھ لیا تو کیا جواب دو گے؟ اگر اللہ نے پوچھ لیا یہ کیوں نہیں کیا تو کیا جواب دو گے؟ اگر پر ہم چلتے ہیں، جو کلیئر چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کر دی اس پر خیال ہی نہیں رکھتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے اس اگر وگر کو دفع کرنے کے لیے یہ حدیث بیان فرماتے اول ما یحاسب یوم القیامہ اسفلا، یہ چیز کیا ہے؟ ثابت ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ اول ما یحاسب یوم القیامہ الصلاۃ، یعنی سب سے پہلے قیامت والے دن جس چیز کا سوال کیا جائے گا وہ نماز ہوگی، اس کے بعد دوسرے اعمال۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حقیقی قرآن کا مطلوب انسان بنائے، اور قرآن اور نماز کو اپنی زندگی کے اندر اس طرح ہم مضبوطی سے تھام لیں کہ کچھ بھی ہو جائے قرآن کی تلاوت کو نہ چھوڑیں، کچھ بھی ہو جائے نماز باجماعت کو نہ چھوڑیں۔ وما علینا الا البلاغ۔